وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آپ نے پہلی قسط سماعت فرمائی تھی، اب دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ شعیب صاحب اگلی کارروائی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں آگرہ کے امیر شاکر نامی شخص کے ہاتھوں پر بیعت ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں کے بعد دلی میں ان کے ساتھیوں میں سے کسی کا ولیمہ تھا۔ دلی میں یہ کام بہت ہی زور و شور سے ہو رہا ہے، وہاں یہ لوگ بہت ہی محنت کر رہے ہیں اور آئے دن بہت سے لوگ دلی کے امیر جس کا نام جمال ہے کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ دہلی میں ان کے ساتھیوں میں سے کسی کا ولیمہ تھا تو اس تقریب میں مجھے ہی بلایا گیا۔ آگرہ کے اور بھی ساتھی تھے، ان کو بھی اس ولیمہ میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ خیر، میں آگرہ سے سفر کر کے دہلی پہنچا اور ان کے ولیمے میں شامل ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ اس ولیمے میں تقریباً 1000 لوگ شامل تھے۔ وہ سب لوگ بالکل سفید کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھے، ان کے سروں پر ٹوپیاں تھیں اور چہرے گھنی داڑھی سے آباد۔ ان سبوں کی وضع قطع لباس حلیہ بالکل اسلام اور سنت کے مطابق تھا۔ ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہ تھا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو اور اس کے سر پر ٹوپی نہ ہو۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو آج کے ماڈرن لباس یعنی ٹی شرٹ لوور وغیرہ پہنے ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اولئک ہم خیر البریہ کے مصداق ہیں، یعنی یہی لوگ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ ان میں ایک اور چیز دیکھی کہ ان 1000 لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کے پاس اسکرین ٹچ موبائل ہو۔ سب کے پاس بالکل سادہ سا موبائل تھا، کیونکہ بڑا موبائل چلانے پر حضرت یعنی شکیل ابن حنیف کی طرف سے بہت ہی سختی سے منع کیا گیا تھا، اور وہ لوگ جہیز کے بھی بہت خلاف تھے۔ وہ لوگ اپنی شادی یا اپنی بہن بیٹیوں کی شادی میں 25 سے 30 ہزار روپے سے زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ دلی میں میرا ایک دن ایک رات قیام رہا، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ بہت ہی زیادہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پابند تھے، تہجد کے بھی پابند تھے، تکبیر اولیٰ اور جماعت کے بھی بہت زیادہ پابند تھے۔ وہ سارے لوگ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اور حدیث وغیرہ کا بہت ہی مطالعہ کر رہے تھے، خصوصاً صحاح ستہ کا۔ وہ لوگ صرف صحاح ستہ کو مانتے ہیں، حدیث کی بقیہ کتابوں کو نہیں مانتے۔ سامعین، شعیب صاحب مزید کہتے ہیں کہ ظاہراً ان کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان سے میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں امت کو علماء سے دور کر رہے ہیں، امت کے دلوں میں علماء کے خلاف نفرت اور زہر بھر رہے ہیں۔ انہی ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے حضرت ان علماء اور ان مفتیوں سے مدرسہ میں طلبہ کو پڑھا کر تنخواہ لینے والے اساتذہ سے اور مسجد میں نماز پڑھا کر تنخواہ لینے والے ان اماموں سے، حتیٰ کہ تبلیغی جماعت والوں سے بہت ہی سخت نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال جب میں اس ولیمے سے واپس آگرہ آیا تو میری مسجد کے محلے کے کچھ نوجوان شکیل ابن حنیف کے ہاتھوں پر بیعت ہو چکے تھے۔ ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ ہفتے میں اتوار کے دن کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں چھٹی رہتی ہے۔ ہم لوگ اس دن پورا دن اور رات تبلیغ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ محنت کرنے کے لیے تبلیغ میں چلیے، لوگوں کو بتائیں گے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، اور لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت ہونے کے لیے تیار کریں گے۔ تو میں نے آنا کانی کر کے بہانہ لگا دیا اور کہا کہ آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بہت ہی کنفیوز تھا اور شکیل ابن حنیف کا نام پہلی مرتبہ سنا تھا۔ خیر، میں نے یہ سارا ماجرا اپنی امی کو بتلایا تو امی نے کہا کہ بیٹا تم یہ ساری باتیں مولانا عبداللہ لدھیانوی سے جا کر بتلاؤ، کیونکہ ان کا پورے ہندوستان کے علماء سے بہترین رابطہ ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ نہیں، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا ٹھیک ہے، انہی کے پاس جاؤ، لیکن مولانا عبداللہ کے پاس بھی جانا۔ خیر،
میں مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب کے پاس گیا اور یہ ساری باتیں ان کو بتائیں۔ ان کے بعد میں مولانا عبداللہ لدھیانوی کے پاس گیا۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب مزید کہتے ہیں کہ شکیل ابن حنیف کے پاس کوئی خاص آدمی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہا کرتا ہے۔ اس نے شکیل ابن حنیف کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے پر کتاب بھی لکھی ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب میں پوری بات نہیں لکھی گئی ہے، پوری بات کو حضرت جی بتلاتے ہیں، لیکن اس کتاب میں کافی کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ شکیل ابن حنیف کے جو مریدین ہیں، یہ لوگ شکیل کے عیسیٰ ہونے کے بارے میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ صرف مرد حضرات ہی نہیں بلکہ ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی بہنیں اور دیگر مستورات، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں جا جا کر اور اپنے رشتہ دار، گاؤں دیہاتوں میں بسی ہوئی خواتین کے درمیان شکیل ابن حنیف کا پرچار کرتی ہیں اور اس کی بیعت کے لیے مردوں اور عورتوں کو تیار کرتی ہیں۔ شکیل ابن حنیف کے مرید مرد حضرات بھی گاؤں اور دیہاتوں میں زبردست محنت کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں 1000-2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اورنگ آباد جاتی ہیں اور شکیل کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں۔ شکیل کا فتنہ آپ کے پنجاب میں بھی بہت پھیل چکا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کے ساتھی موجود نہ ہوں۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب روداد قلم بند کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا طریقہ نماز کچھ الگ ہے۔ یہ لوگ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دیگر ائمہ مجتہدین کے خلاف کافی کچھ بولتے ہیں۔ جس کے پاس بھی یہ لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اس پر کافی خرچ بھی کرتے ہیں، خوب کھلاتے پلاتے ہیں، اپنے گھر پر دعوت بھی دیتے ہیں۔ ان کا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر مغرب کے بعد نکلتے ہیں اور 12-1 بجے تک تبلیغ کر کے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ کافی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ شکیل ابن حنیف کے چیلوں اور مریدین کی تعداد ہندوستان میں ہی 1 لاکھ کو عبور کر چکی ہے۔ یہ لوگ بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑی بڑی بزنس چلاتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ یہ لوگ زکوٰۃ و صدقات کی رقم بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرتے بلکہ شکیل کے مشورے پر ہی یہ روپے خرچ کرتے ہیں۔ شکیل ابن حنیف زکوٰۃ و صدقات کی رقم مدارس پر خرچ کرنے سے منع کرتا ہے اور امام مسجد کی تنخواہ میں بھی اسے دینے سے روکتا ہے۔ ہندوستان کے ہر شہر میں ان کا ایک مرکز ہے جہاں شہر کے تمام شکیلی جمعہ کے روز جمع ہوتے ہیں۔ اس میں ان کا ایک حلقہ لگتا ہے اور مشورہ ہوتا ہے۔ اس حلقے کا امیر ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس ہفتے کتنے لوگوں کو دعوت دی، کتنے لوگوں کی تشکیل کی، کتنے افراد کو حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار کیا۔ تمام شکیلی اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں امیر حلقہ ان کو شاباشی دیتا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتا ہے۔ جو لوگ محنت نہیں کرتے انہیں سمجھاتا ہے، صحابہ کرام کی محنتیں یاد دلاتا ہے اور ان کی قربانیوں کو بیان کر کے ان کو جوش دلاتا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام نے کس طرح مشقتیں اٹھائیں، دین کی خاطر پریشان ہوئے۔ ہم لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں پر جہنم کی آگ حرام کی ہے۔ اللہ نے اتنے لوگوں میں سے چھانٹ کر ہمیں منتخب کیا ہے۔ ہمارے لیے آرام کرنا اور دنیاوی فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ ان لوگوں کا دفتر ہر شہر میں غیر مسلموں کے علاقے میں ہے۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب ان کے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ میں ان کے ایک مشورے میں شریک ہوا تو مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ شکیل کے ہاتھ پر جتنے لوگ بیعت ہوئے ہیں ان میں سے اکثر تبلیغی جماعت کے ہیں۔ شکیل کو سب سے پہلے جن 3 افراد نے عیسیٰ کہا تھا وہ سب بھی تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے اور اپنے اپنے حلقے کے امیر تھے۔ خود شکیل ابن حنیف بھی تبلیغی جماعت میں کم از کم 8 سال وقت لگا چکا ہے اور نظام الدین مرکز میں 2-3 سال رہا ہے، وہاں قیام و طعام بھی کیا ہے۔ مولانا زبیر الحسن کاندھلوی کے ساتھ بھی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ شکیل ابن حنیف مولانا سعد کاندھلوی کی بھی بڑی تعریف کرتا ہے۔ میں جب اس مشورے میں تھا تو ان سے پوچھ لیا کہ مولانا سعد صاحب حضرت شکیل کو جانتے ہیں؟ تو مشورے کے امیر نے کہا کہ سب سے زیادہ مولانا سعد حضرت جی کو جانتے ہیں اور جماعت میں مولانا سعد صاحب کا حضرت کے ساتھ کافی وقت لگ چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ دونوں ایک دوست کی طرح تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا سعد صاحب حضرت شکیل کے کاموں سے متفق ہیں؟ تو وہ امیر کہتا ہے کہ مولانا سعد صاحب نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ شعیب صاحب کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب سے متعلق یہ باتیں وہ اپنے مریدین بڑھانے کے لیے کہتے ہوں گے، واللہ عالم۔
سامعین، شکیل ابن حنیف کی سرگرمیوں سے پردہ اٹھانے والے مولانا شعیب صاحب کی یہ دوسری قسط ہے۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب بہار کے ضلع چمپارن سے تعلق رکھتے ہیں۔ انتہائی صالح اور متدین نوجوان ہیں، عبادات میں چاق و چوبند اور معاملات میں انتہائی شفاف ہیں۔ شکیل ابن حنیف کا فتنہ آگرہ میں پھیلنے لگا تو اس وقت تک انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ شکیل ابن حنیف ہے کون اور اس کا فتنہ کیا ہے، اسی لیے وہ شکیلیوں کے بہکاوے میں آ گئے۔ چند دنوں کی ملاقات کے بعد انہوں نے بھانپ لیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فتنہ ہی ہے، مگر ہے کون سا فتنہ، اس کا راز لیا جائے۔ اس لیے وہ حقیقت چھپا کر شکیلیوں کے ساتھ لگے رہے اور ان کی سرگرمیوں کو قاعدے سے نوٹ کرتے رہے۔ لیکن جب اصل موقع آیا، یعنی شکیل ابن حنیف سے ملاقات اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا، تو انہوں نے مجھ سے اور مولانا سجاد نعمانی صاحب سے مشورہ لیا۔ ہم نے انہیں منع کر دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس فتنے کے خلاف کھلنے لگے اور اب ماشاءاللہ اس فتنے کی سرکوبی میں مکمل سرگرداں ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ان کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ شکیل ابن حنیف کے لوگ کس طرح اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ اگر شعیب صاحب ویکسین لگوا لیتے تو ان کی واپسی وہیں سے مشکل ہو جاتی۔ یہ ویکسین آدمی کے دل و دماغ کا اغوا کر لیتا ہے اور اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ غالباً یہ وہی ویکسین ہے جو در حقیقت چپ ہے، جو آدمی کے نقل و حرکت کا مکمل ریکارڈ رکھتا ہے۔ سامعین، مولانا شعیب صاحب لکھتے ہیں، میں ان شکیلیوں کے ساتھ تقریباً 5 مہینے تک رہا ہوں اور مختلف جگہ میں ان لوگوں کے ساتھ سفر کیا۔ میں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو میں نے ان لوگوں کے درمیان رہ کر جو کچھ میں نے محسوس کیا اس کو مختصر لکھ کر 40 سے 50 صفحات میں کچھ باتیں لکھ کر ممبئی کا سفر کیا۔ وہاں جا کر میں نے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی خانقاہ میں گیا اور وہاں تقریباً 15 دن قیام کیا۔ اس کے بعد میں نے مولانا نعمانی صاحب سے سرسری ملاقات کی اور میں نے ان کو اپنی ساری کارگزاری بتائی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ان سے بات ہوئی۔ پھر مولانا نعمانی میری باتیں سن کر کچھ علماء کرام کے پاس اسی چیز کے متعلق انہوں نے میسج وغیرہ کیا۔ پھر میں جب ممبئی سے آگرہ آیا تو لدھیانے کا سفر کیا۔ وہاں مولانا عبداللہ لدھیانوی سے ملاقات کی، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مجھے اس فتنے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ اس فتنے کے سلسلے میں علماء کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے میں علماء کرام کے پاس جاتا تھا اور ان کو اس فتنے کی خبر دیتا رہتا تھا۔ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائیں، یا کچھ علماء کرام شکیل ابن حنیف کے پاس جا کر نرمی سے سمجھائیں، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو پھر طاقت کے ذریعے اسے روکا جائے۔ سامعین، شعیب صاحب آگے لکھتے ہیں کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ دہلی گیا تھا تو وہاں کا شکیلی امیر جس کا نام جمال ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ میرے حضرت کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھا کر تنخواہ لینا حرام ہے۔ پھر جمال نے کہا، لیکن آپ ایک بڑی مسجد کے امام ہیں تو آپ خوب محنت کیجئے اور 15 سے 20 لوگوں کو ہمارے مشن کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ آپ اپنے علاقے میں محنت کر کے ایک مضبوط جماعت بنائیے۔ جب آپ اپنے علاقے میں اچھی تعداد میں ہو جائیں گے تو وہاں کے لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان لوگوں پر محنت کر کے ہمارے حضرت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ان لوگوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی تو ان سبھوں کو اورنگ آباد لے جا کر ہمارے حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ اس منصب امامت کو چھوڑ دیجیے گا۔ پھر ہم لوگ آپ کے لیے کوئی اچھی سی بزنس ذریعہ معاش کے لیے کرا دیں گے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جو مالی اعتبار سے مضبوط ہوتے تھے وہ لوگ اپنے ساتھیوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ خوب دیتے تھے۔ مجھے بھی ان لوگوں نے خوب ہدیہ تحفہ دیا تھا، لیکن میں نے الحمدللہ ان سارے ہدایہ و تحائف کو کوڑے دان میں پھینک دیا تھا۔ کل ملا کر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون خوب کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا حال پوچھنے میں شفقت کرتے تھے اور خوشی و غمی میں شریک ہوتے تھے۔ سامعین، شعیب صاحب مزید کہتے ہیں کہ جب میں لدھیانے سے واپس آگرہ پہنچا تو مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھانا تھا۔ ان شکیلیوں کو اب تک یہی لگ رہا تھا کہ میں ان کا بہت خاص آدمی ہوں، میں ان کے سارے کاموں سے متفق ہوں، میں ان کے لیے بڑا معاون ثابت ہوں گا، لیکن الحمدللہ میں اندر اندر ان کا شدید مخالف تھا۔ یہ لوگ ہمارے علاقے میں جن لوگوں کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے تھے وہاں میں بھی جاتا تھا۔ جب یہ لوگ تبلیغ سے واپس آتے تھے تو میں کل ہو کر دوبارہ ان کے پاس ملنے جاتا تھا
اور ان لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان لوگوں کی باتیں نہ سننا۔ الحمدللہ وہ لوگ میری باتیں مانتے تھے اور دوبارہ شکیلیوں کی بات سننے سے منع کر دیتے تھے۔ یہ لوگ جب بھی کسی سے پہلی مرتبہ ملنے کے لیے جاتے تھے تو رات کے وقت جاتے تھے۔ میں جب لدھیانے سے آگرہ آیا تو کچھ دن گزرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ 4-5 مہینوں سے ہیں، اب ساتھیوں کی تعداد بھی کافی ہو چکی ہے جن کو حضرت سے ملانا اور بیعت کرانا ہے، ان لوگوں کا ٹکٹ بھی بنوانا ہے جس میں آپ کا بھی نام دے دیا گیا ہے۔ آپ کا بھی ٹکٹ ہم لوگ اورنگ آباد کے لیے بنوا دیں گے۔ آپ کو ہم لوگ اپنے حضرت سے ملاقات کرا کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کروا دیں گے، اور بھی کافی ساتھی ہیں، سب کو لے جانا ہے۔ جب یہ لوگ اورنگ آباد کے لیے ہمارے ٹکٹ بنانے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ وہاں جانے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کر لوں، تو مولانا فضیل احمد ناصری صاحب کے پاس کال کی جو سہارنپور میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ یہ لوگ مجھے شکیل ابن حنیف کے پاس ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اولاً منع کر دیا اور کہا کہ اگر زبردست دباؤ ہو تو جائیے، مگر بہت محتاط ہو کر۔ جب آپ جائیں تو جانے سے پہلے سورہ کہف پڑھ لیجیے گا اور کثرت کے ساتھ معوذتین بھی پڑھ لیجیے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ شکیل ابن حنیف اپنے پاس آنے والوں پر جادو بھی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آدمی اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب سے بھی ایک مرتبہ مشورہ لینا مناسب سمجھا، اس لیے میں نے ان کے پاس میسج کے ذریعے 15 منٹ تک بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ لوگ مجھے اورنگ آباد شکیل ابن حنیف کے پاس بیعت کرانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کا مشورہ پا کر میں نے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ سامعین، شعیب صاحب آگے لکھتے ہیں کہ اب جمعہ کا دن تھا، مجھے نماز جمعہ پڑھانی تھی۔ کچھ شکیلی میری ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج جمعہ کے بیان میں ہمارے حضرت کے سلسلے میں تھوڑا اشارہ کر دیجیے گا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ آج شکیل ابن حنیف کے خلاف باتیں کرنی ہیں۔ جب میں ممبر پر تقریر کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ وہ شکیلی پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے شکیلیت کے خلاف زبردست تقریر کی اور لوگوں کو اس نئے فتنے سے آگاہ کیا۔ وہ شکیلی جو اگلی صف میں بیٹھا تھا میرا بیان سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ جمعہ کے بعد وہی شکیلی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے حضرت کے خلاف باتیں کیوں کی ہیں؟ آپ تو ہمارے بہت ہی خاص آدمی تھے، ہم لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا سوچ رکھا تھا، بزنس وغیرہ کی منصوبہ بندی بھی کر لی تھی۔ تو میں نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم جیسے اللہ کے باغی، اسلام کے دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے پیسوں اور ہدیہ تحفہ کو خنزیر کا پیخانہ سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں سے کافی بحث بازی ہوئی۔ میں نے مسجد کے ذمہ دار کو بتایا جو اس علاقے کی جماعت کے امیر حلقہ بھی تھے، تو انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تو پھر میں آگرہ کے مفتی شہر مفتی مجد القدوس خبیب رومی صاحب سے ملاقات کی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر آگرہ کے مشہور اور قدیم دینی ادارہ مدرسہ افضل العلوم کے اساتذہ سے ملاقات کی۔ وہاں کے سارے علماء نے میری باتوں کو بغور سنا اور کھل کر ان شکیلیوں کے خلاف کام کیا۔ انہوں نے جگہ جگہ آگرہ کے اندر اور باہر جلسے کروائے اور نوجوان و دیگر عوام کو فتنہ شکیلیت سے آگاہ کیا۔ الحمدللہ اس وقت آگرہ میں ان لوگوں کا کام کافی حد تک رک گیا ہے۔ سامعین، شعیب صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ یہ کہ جب میں شکیلیوں کے ساتھ رہتا تھا تو چند شکیلیوں سے میری دوستی تھی۔ ان میں سے 4 میرے علاقے کے تھے اور ایک عدنان نامی شخص فیروز آباد کا رہنے والا تھا۔ میں نے ان 5 لوگوں پر کافی محنت کی۔ یہ 5 شکیل ابن حنیف کے آدمی ہو گئے تھے، اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، اگر ان کے ساتھ رہو گے تو کفر کی موت مرو گے۔ شکیل کو نبی تسلیم کرنا اسلام سے نکال دیتا ہے۔ وہ میری بات سنتے رہے۔ انہوں نے اشکالات بھی کیے جن کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی۔ پھر ان 5 کو آگرہی کے ایک عالم دین کے پاس لے گیا۔ انہوں نے ان 5 کو نصیحت کی، وہ مان گئے اور تجدید ایمان کر کے انہیں اپنے پاس سے رخصت کیا۔ الحمدللہ اب وہ 5 اہل السنہ والجماعت کے ساتھ ہیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو باطل کا حصہ بننے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔